السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنے پر آتا ہے تو انسانوں کی کجیاں، ان کی کمیاں، ان کے عیوب کی پردہ پوشی وہ کچھ یوں چھپانے کا اہتمام فرماتا ہے کہ دنیا انگشت بدنداں رہ جاتی ہے، اسی طرح جس طرح سے آج ایک نظارہ دیکھنے میں آیا۔ بہت سے لوگوں کے لیے اس میں پیغامات ہیں۔ اس ایک سرزمین پر جہاں میں بیٹھ کر کے آپ سے شرف گفتگو حاصل کر رہا ہوں، اور اس ایک سرزمین پر بھی جو تام جھام اور دکھاوے کے لیے، بناوٹ کے لیے، نمود و نمائش کے لیے اربوں کھربوں ڈالر لٹا دیتا ہے، اغیار کے پیروں میں اپنی دستار رکھ کر کے ان سے اپنی حفاظت کی بھیک مانگتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے تو پھر ایک معرکہ بپا ہوتا ہے، پھر کچھ طیارے فضا میں نظر آتے ہیں اور بمبارٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنا گال سہلاتے رہ جاتے ہیں۔ امیر قطر اور قطر والوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے۔ اس وقت جو فوٹیج آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ اس تاریخی استقبال کے مناظر ہیں جس کے بارے میں نے ابھی تمہید باندھی۔ یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی وہ عزتیں ہیں، وہ بلندیاں ہیں جو شہباز شریف دی پرسن کو نہیں، مملکت اسلامی پاکستان کے وزیر اعظم کو، اس ایک اسلامی ایٹمی جمہوریہ کے چیف ایگزیکٹو کو ملی۔ سعودی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی وزیر اعظم پاکستان کے تاریخی استقبال کے یہ مناظر اب آپ نے سامنے اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ریاض کے ڈپٹی گورنر سمیت اعلیٰ ترین حکام نے وزیر اعظم پاکستان کا خیر مقدم بھی فرمایا۔ دنیا صرف آپ کے سامنے اس وقت جھکتی ہے جب آپ کچھ ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان، نائب وزیر اعظم پاکستان، ان دونوں کے لہجے میں جو تلخی اسرائیل کے حوالے سے گزشتہ دنوں منعقد کردہ عرب و عجم کی یہ جو کانفرنس تھی، اس میں دنیا نے نوٹس کی۔ تلخی ترکیہ کے وزیر اعظم کے لہجے میں بھی رہی، امیر قطر نے بھی اپنے طور پر انقلابی باتیں فرمانے کی اداکاری فرمائی، لیکن جو اسپرٹ وزیر اعظم پاکستان اور نائب وزیر اعظم کی گفتگو میں تھی، جو کسی بھی ایٹمی جمہوریہ کے ریپرزنٹیٹیوز کے لہجوں میں ہونی چاہیے تھی، اس سے محروم تھے وہ تمام تر لہجے جو دنیا بھر میں شکایتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ مجھے مار دیا، مجھے بچا لو، انتقام لے لو، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب سے منسوب ایک ٹویٹ اس وقت میرے سامنے ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ سعودی عرب حکومت کی طرف سے برادرانہ محبت اور احترام کا مظاہرہ، عالم اسلام میں یہ مقام اللہ کی مہربانی، وزیر اعظم کی سفارتی مہارت اور ہماری افواج کی بے مثال کامیابیوں کا ثمر ہے۔ دوسری جانب آج بی بی سی نے اپنی ویب سائٹ پر ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے، اور اس آرٹیکل کا جو عنوان ہے اور اس میں جن 3 حضرات کی تصاویر ہیں، وہ سن کر کے بہتوں کو برا لگے گا، مگر مجھے ہے حکم اذاں۔ بی بی سی نیوز کی ویب سائٹ پہ جائیے، آپ کو ایک سٹوری ملتی ہے، اسرائیل کو 3 بہنوں کی بد دعا، اور وہ 3 بہنیں ہیں پرنس محمد بن سلمان یعنی سعودیہ، یو اے ای کے چودھری، اور امیر قطر۔ دوبارہ بتاتا ہوں، اسرائیل کو 3 بہنوں کی بد دعا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں کھربوں درم، ریال، دینار، اشرفیاں، پاؤنڈز سب کچھ ہوں، لیکن آپ کے پاس وہ شجاعت نہ ہو جو کبھی عربوں کا خاصہ ہوا کرتی تھی، جو کبھی ملت اسلامیہ کی بانیوں کی بنیادی خصلت ہوا کرتی تھی، جس سے کام لے کر کے اللہ رب العزت نے دین اسلام کی ترویج بھی فرمائی۔ بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑے غزوے، بڑے بڑے معرکے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے فرمائے، اور آج
انتہائی افسوسناک پہلو اس ایک صورتحال کا یہ ہے کہ مار پڑنے کے بعد بھی، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ قطر کی صورتحال یہ کہ قطر نے اب مزید زر کثیر خرچ کر کے امریکہ کو لبھانے کے لیے ایک اور دفاعی معاہدہ ان سے فرما لیا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اب ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ دوسری جانب خواجہ آصف صاحب، وہی تلخی جو وزیر اعظم پاکستان اور نائب وزیر اعظم کے لہجوں میں تھی، اس کو مزید الیبریٹ کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل امریکہ کا نہیں بلکہ امریکہ ہی اسرائیل کا پروڈکٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے قطر پر امریکہ کی مرضی سے حملہ کیا ہے اور اب دوست اور دشمن میں تمیز کا وقت آ چکا۔ مزید انہوں نے فرمایا قطر پر دوبارہ حملہ ہوگا اور جو بھی تل ابیب سے حکم آئے گا اسی کے مطابق امریکہ کارروائی فرمائے گا۔ تو وہ ایک حقیقت جو یہاں کوسوں میل دور بیٹھ کر کے وزیر دفاع کو محسوس ہو رہی ہے، امیر قطر، قطر کے وزیر اعظم، قطر کی حکومت، عرب دنیا کے مسلم حکمراں، ان کی آنکھوں میں کون سا پانی اتر آیا ہے کہ جو ان کو نوشتہ دیوار نظر نہیں آ رہا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ بات اب غیرت ملی سے اوپر اٹھ چکی ہے، یہ بات اب آپ کے بقا کے وجود کے اس کی ہے، آپ کی ایگزسٹنس پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے، اور اب از بھی اور بس بھی آپ نے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ اگر تو جذبہ جہاد، غیرت ایمانی، شجاعت ملی، میں ان کی باتیں نہیں کرتا، اگر تو آپ میں تھوڑی سی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے تو وزیر اعظم پاکستان ایک اعلیٰ ترین عہدے پر متمکن ہوتے ہوئے بھی وزیر اعظم پاکستان نے لمحوں کی تاخیر کے بغیر رخت سفر باندھا اور قطر جا پہنچے۔ نائب وزیر اعظم کو بھی یہی امید تھی کہ گویا اب کوئی واضح روڈ میپ دینے کا اعلان کیا جائے گا، لیکن بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کب تک ناچتا، سو ایک مذمتی قرارداد یہاں امت مسلمہ کا مقدر ٹھہری، جیسے OIC کے پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہی جو کسی شاعر نے کہا تھا، چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا۔ اپنی سرزمین پر بیٹھ کر پرنس محمد بن سلمان ثقیل زبان میں شاید اپنی حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرما رہے ہوں گے، مجھے چونکہ وہ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے میں بات نہیں کر سکتا اس بارے میں، ترجمہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں چھڈاں گا مار دیاں گا۔ امیر قطر نے اس سے آگے بڑھ کر کے بات کی، ان کو غزہ کے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی چیخیں سنائی دیں، اور وزیر اعظم قطر نے یہ بھی کہا کہ اب سزا دینے کا وقت آ گیا ہے اور اب بدلہ لینے کا وقت ہے، اور یہ بدلہ ہم نے انفارچونیٹلی جتنی شان، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، اس کو شان ہی مت سمجھیے گا، ہم نے جس شان، جس تمطراق اور جس پامردی کے ساتھ، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، پامردی ہی مت سمجھیے گا، جس پامردی کے ساتھ ہم نے یہ بدلہ لیا ہے، ایسے تو کوئی کسی سے ادھار بھی نہیں لیتا۔ یہاں ایک انتہائی اندوہناک خبر جو اب سے تھوڑی دیر پہلے موصول ہوئی، اسرائیل نے اپنی جارحیت کا دائرہ مزید وسیع فرماتے ہوئے محض آج ہی کے دن 33 شہادتیں فرما ڈالی ہیں، اور وہ بھی صرف غزہ میں۔ غزہ میں زمینی فوج حملہ کر چکی، ٹینک در ٹینک، افواج در افواج اس وقت غزہ پر چڑھائی فرما رہے ہیں۔ وہ کبھی جن میں طارق بن زیاد،
موسیٰ بن نصیر، موسیٰ بن ابی غسان، صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان اور نہ جانے کون کون سے جری شجاع جو کبھی ہمارے اسلاف تھے، جو کبھی ان کی شجاعت دنیا نے دیکھی، آج ان کی نسلیں اور ان کی نسلیں اور ان کے بعد اب چشم فلک ہم سمیت جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ کچھ الگ ہی حقیقت ہے۔ زیادہ سے زیادہ فیس بک پر چند لائنوں کے تبصرے لکھ کر کے آپ اسرائیل کو کوس سکتے ہیں۔ فیس بک سے لے کر کے یوٹیوب تک اگر آپ نے ویلاگ کر کے اسرائیل کی مذمت فرمانے کی کوشش کی تو یوٹیوب اور فیس بک جیسے بڑے پیڈسٹلز آپ کے پیج کو، آپ کے چینل کو بند کر دیں گے، اس کے بعد آپ کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ اور ملت اسلامیہ کے چودھری اپنی 33 یا 40 رکنی ممالک کی فوج کی موجودگی کے باوجود صبح سے شام تک محض جھک مارنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کبھی میں نے سنا تھا دشت و دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج دور جو ہے وہ گھوڑوں کا نہیں ہے، آج ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ٹینک بھی ہے، آج ہمارے پاس فائٹر جیٹس بھی ہیں۔ وزیر اعظم کو جن F-15 فائٹر جیٹس نے اپنے حصار میں لے کر کے اور ان کو سلامی دی، یہ فائٹر جیٹس بھی ہیں، لیکن ان فائٹر جیٹس میں بیٹھی ہوئی ارواح کو اپنے مالکوں کی جانب سے امت نام نہاد مسلمہ کے چودھریوں کی جانب سے اجازت نہیں کہ وہ اسرائیل کی طرف منہ گھما کر کے بھی دیکھیں۔ ایک انفارچونیٹ ریالٹی یا ریالٹی چیک آپ اس کو کہہ لیجئے شاید یہ ہے کہ اس وقت ہر مملکت ترکیہ سمیت محض اپنے مفاد کے تحت ریئیکٹ کر رہی ہے۔ کئی مسلمان ممالک اسرائیل کی ایک طرف تو مذمت فرما رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل سے تجارت کے بھی خواہاں ہیں، اور کئی تو اس وقت بھی اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ کل نتن یاہو نے پوری دنیا کے منہ پہ، خاص طور پہ مسلم ممالک، عرب و عجم کے ان چودھریوں کے منہ پہ جو زناٹے دار تماچا رسید کیا تھا، عین اس وقت کہ جب ایک صحافی نے ان سے کوئی سوال فرمایا تو انہوں نے فرمایا آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ اسرائیل کی ایک پروڈکٹ کیری کر رہے ہیں، اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا ہمارے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ اگر آپ ٹماٹر استعمال کرتے ہیں، اگر آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری دین ہے۔ اور ہماری غیرت بریگیڈ فیس بک اور یوٹیوب پہ چورن بیچنے میں مگن ہے۔ ہمیں پاکستان میں سو کالڈ ایک نہ نظر آنے والا یا چائے کی پیالی میں ابھرنے والا ایک انقلاب نہ جانے کیوں نظر آتا ہے، حالانکہ ہم وہ مٹیریل ہی نہیں۔ یہاں وزیر اعظم پاکستان کے اس استقبال سے میرا سروکار نہیں، مجھے بس یہ بتانا مقصود ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آپریشن بنیان المرصوص میں طیارہ لے کر کے اور بھارتی ٹینکوں کو برباد کر کے نہیں آئے تھے۔ یہ سلامی جو یہ فائٹر جیٹس وزیر اعظم پاکستان کو دے رہے تھے، وہ پروٹوکول جو ان کو مل رہا تھا، یہ وہ حق تھا جو ایک بہادر قوم کے مکھیا، اس کے چیف ایگزیکٹو کو دنیا بھر کی اقوام دیا ہی کرتی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
لیکن اگر قطر تک یہ پروگرام جاتا ہے، اگر میری آواز وہاں تک پہنچتی ہے، اگر کسی کو اردو سمجھ میں آتی ہے، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ ملک میں آپ کے اور ملک میں میرے اپنے اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ چیلنجز تو ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے یہ فتح اور نصرت ہمارے مقدر میں اس لیے لکھی کہ ہمارے پاس اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے چند جانیں پیش کرنے کا جذبہ اور جنون کل بھی موجود تھا اور آج بھی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ قمر الاسلام صاحب، حکمراں جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب من سر، آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں، آپ نے 11th آور کال پہ ہمیں وقت دیا۔ حضور، میں نے جو بھی تمہید باندھی ہے آپ بغور اس کو سن بھی چکے ہیں۔ سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے طور پر جو ایک مرثیہ پڑھ رہا تھا عالم اسلام کا، یا وہ سو کالڈ امت مسلمہ کا، جو یہاں سے ہماری حدود سے باہر نکلتے ہی کہیں گم سی ہو جاتی ہے، سر اس کے لیے کیا پیغام ہے اس ایک استقبال میں جو وزیر اعظم پاکستان کا ہوا؟ اس میں جو پہلی چیز ہے جی موسٹ امپورٹنٹ، وہ یہ شعر جو ہے اس سچویشن پہ صادق آتا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ دیکھیں کہ یہی پاکستان تھا، یہی دیگر ممالک تھے، لیکن آج کا آپ صرف وہاں پر وزٹ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی، پہلے جب داخل ہوا تو F-15 نے اپنے حصار میں لیا، پھر جب جو ان کا ہے وہ قصر یمامہ شاید جو جہاں پر ملاقات کے لیے گئے، تو آپ اگر وہاں کے مناظر بھی دیکھے ہوں لوگوں نے، جن دوستوں نے دیکھے، تو اس میں ایک بہت بڑا گھوڑوں کا گھوڑ سوار تھے جنہوں نے وزیر اعظم کی گاڑی کو اپنے جلوں میں لیا، اور پھر جو ولی عہد وہ کھڑے تھے باہر اور انہوں نے وہاں پہ وزیر اعظم کا استقبال کیا، اور یہ وہ پروٹوکول تھا جو اس سے پہلے کبھی پاکستان کے کسی سربراہ حکومت کو یا سربراہ مملکت کو نہیں ملا تھا۔ تو یہ بنیادی اس کی جو ہے وہ وہیں پہ ہے کہ پاکستان نے بجا طور پر اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر جو ہے وہ ثابت کیا ہے، اور کس چیز سے ثابت کیا؟ اپنے عزم سے، حوصلے سے، اور یہ سبق ہے ان عرب ممالک کے لیے بھی کہ دیکھیں وہاں پر اس وقت دو راستے تھے، جب بھارت بار بار جارحیت پہ تلا ہوا تھا اور جارحیت کر رہا تھا، انڈین آبادی پہ حملے کیے، تو اس وقت دو راستے تھے۔ ایک راستہ وہ والا تھا کہ جی چونکہ بھارت ہم سے اتنی بڑی طاقت ہے، چونکہ بھارت کے پاس جو ہے وہ رافیل ہیں، چونکہ بھارت کے پاس S-400 میزائل سسٹم ہے، لہذا چپ کر کے تو ڈر بچ لی جائے اور اسی نوکری پہ کام، اسی تنخواہ پہ کام کیا جائے، اور اقوام متحدہ میں اپیل کر دی جائے یا کچھ تقاریر کر دی جائے یا کچھ ممالک سے جو ہے وہ جا کے تو اخلاقی حمایت حاصل کرنے کی۔ لیکن پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی مسلح افواج نے بالخصوص، اور یہ تمام ٹریبیوٹس ہیں ہمارے کمانڈر کو، جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف اور آج کے فیلڈ مارشل، کہ جنہوں نے وہ فیصلہ کیا جو شاید اس وقت بہت سے جو لال بچکڑ تھے، بہت سے ارسطو تھے، ان کی خواہشات کے یا ان کی جو تھی آبزرویشن اس کے خلاف تھا، لیکن انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو غیرت مند قوم کرتی ہے۔ سر، میں آپ کا تھوڑا سا وقت مزید دوں گا۔ ایک سوال میرے ذہن میں اور ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے بیان سے یہ اخذ کردہ ہے۔ حضور والا بات بڑی کرٹیکل ہے، آپ اگر رہنمائی فرمائیں تو عین نوازش ہوگی۔ وزیر دفاع نے خبردار کیا کہ قطر پر دوبارہ حملہ ہوگا اور جو حکم بھی تل ابیب سے آئے گا اسی کے مطابق امریکہ کارروائی فرمائے گا۔ سر، اگر دوبارہ قطر پہ حملہ ہونا ہے تو پھر یہ امیر قطر کی حکومت یہ ایک مرتبہ پھر زر کثیر خرچ کر کے، اور یہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پلیز پارڈن می سیئنگ سو، یہ پھر جھک مارنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں امریکی کیمپ میں؟
دیکھیں کچھ نازک جو ہیں مسائل ہوتے ہیں فورن پالیسی کے، اور بالخصوص ہمارے برادر جو اسلامی ملک ہیں وہ تمام تر ان کی جو ماضی کی کہیں نہ کہیں پہ کمزوریوں کے باوجود ہمیں محل سویپنگ سٹیٹمنٹ سے اجتناب کرتے ہوئے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ احساس ان کو ہو گیا اور ان پہ بڑا پریشر ہے ان ممالک پہ، بالخصوص ان کی اپنی عوام کا۔ ہم نے خود انٹرنیشنل فرنٹ پہ دیکھا اسلامی ممالک کے جو مندوبین مختلف کانفرنسز میں مجھ سے جن کی ملاقات ہوئی 10 مئی کی پاکستان کی فتح کے بعد، وہ ایک اور جذبے سے مل رہے ہیں، اور وہی جذبہ ظاہر ہے ان کی عوام کے اندر بھی ہے، اور پاکستان کی ایک مثال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ممالک بھی انڈر پریشر ہیں۔ لیکن یہ ان کے لیے سبق ہے کہ جہاں پر سونے کے جہاز دیے جا رہے تھے، سونے کی پلیٹوں میں کھانا اور وہ کیا جا رہا تھا بہادر کو، صاحب بہادر کو، انکل سام کو، تو انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ یہ تو حملہ ان کی اپنی، یعنی جس کی ذمہ انہوں نے لیا ہوا ہے اور جس کا وہ، اگر وہ اسلامک ٹرمینالوجی سے میں مثال دوں تو جزیہ ادا کرتے ہیں عرب ممالک، اپنے دفاع کی جو ذمہ داری انہوں نے نام نہاد دی ہوئی ہے کسی سپر پاور کو، وہ اس کا جزیہ بھی ادا کرتے ہیں، بہت بھاری کرتے ہیں، وہ والا نہیں کرتے جو اسلام میں ہے، وہ تو میں نے اصطلاح بالکل، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا سر، انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے، باوجود ان کو وہ دفاع نہیں ملا۔ رائٹ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ انفارچونیٹلی مجھے بریک کی کال دے دی گئی ہے، لیکن جاتے جاتے بس یہ کہہ دوں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، آئے زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ایک وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ازحد مشکور ہوں کہ آپ پہلی مرتبہ میرے پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوں گے کہ اگلی مرتبہ بھی مجھے غلطی سے ہی صحیح مگر وقت دیں گے سر۔ نہیں جی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام پہ بلایا جی، چاہے آپ نے غلطی سے بلا کیوں نہ لیا لیکن نہیں سر، تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا سر، وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم رادر عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ اس وقت جو ہے وہ چرچا بنا ہوا ہے، یا یوں کہیے کہ درد سر بنا ہوا ہے۔ سر کچھ عقدہ کھلا کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، بلکہ اس حوالے سے انہوں نے اپنی خفگی کا بھی اظہار فرمایا تھا، اور ایک سرکاری افسر کو بھی کچھ صلاواتیں سننے کے لیے ملی تھیں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ میرے خیال میں صحیح بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کہہ کر، تو عمران خان، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ، دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو غصہ کب آتا ہے، کہ انسان کو غصہ کب آتا ہے جب کوئی چیز جو نارملی ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تب ایک کسی بھی انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر آپ آج کے سسٹم میں دیکھیں اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ نارملی ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو مجھے اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ پاکستان میں اگر کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس غلط چیز کو ٹھیک کرے، لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس پورے سسٹم کو اتنا خراب کر رہے ہیں کہ وہ غلطی اس سسٹم کے اندر ٹھیک لگے۔ تو ایک پاکستان تحریک انصاف کو راستے سے ہٹانے کے لیے، پرائم منسٹر عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہم نے پورا آئین بدل دیا پورے ملک کے اندر۔ جیسے کیسر بنگالی ابھی ریسنٹلی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اس وقت ٹوٹل لون پر چل رہا ہے، آلریڈی بینک کرپٹ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیسر بنگالی کہہ رہے، اور کہہ رہے اگر خدا نہ خواستہ ہمیں لون نہ ملا تو پاکستان بینک کرپٹ ڈکلیئر ہو جائے گا۔ سر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کی معلومات کو میں چیلنج بھی نہیں کر سکتا، آپ صاحب بصیرت آدمی ہیں، لیکن سر یہ بنگالی ہوں یا بنگالی بابا ہوں یا سری لنکن ہوں، سر سرکاری ملازم یا سابق سرکاری ملازم سچ صرف اس صورت میں بولتا ہے جب وہ اس کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوا ہوتا،
یا کہیں سے کوئی اشارہ ہوتا ہے. یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے. میں اس بحث میں بالکل نہیں پڑتا کہ آئین کو بدل دیا ہے یا کچھ ہوا ہے, میں اس کو بھی رہنے دیتا ہوں. لیکن میں یہ پوچھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ سر پھڈا تو یوں ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ایک ٹینیور کو انڈو کر دو, لیکن 2018 والا معاملہ جو ہے اس کی طرف کوئی نہ دیکھو. سر میٹھا میٹھا آپ اب کڑوا کڑوا تھو تھو سسٹم کو چلانے والے کیوں کر مانیں گے کہ جب آپ کے ہاتھ میں اب کوئی بساط ہے بھی نہیں. آپ کے جتنے قیمتی مہرے تھے وہ یا تو پس زندہ ہیں, اور جو شاگرد رشید ہیں مراد سعید, وہ ویڈیو بنوا کر کے اور گوشہ گمنامی سے انقلاب چائے کی پیالی میں برپا کرنے کی اداکاریاں ہی فرما رہے ہیں. یہ کیسے ہو پائے گا سر جو آپ کہہ رہے ہیں؟ سر اگر یہی سب کچھ جو آپ بتا رہے ہیں اگر یہی سچ ہے تو پھر سر سے درد کیا ہے سر؟ سر سے درد کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے قابو میں نہ ہو. سر سے درد کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی چیز ہو جس کو آپ ہینڈل نہ کر سک رہے ہو. سر سے درد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیندیں کسی چیز نے حرام کی ہوئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے, دنیا میں دو قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں جس کو طاقتیں سمجھا جاتا ہے. ایک جس کو کہتے ہیں پاور آف پیپل, وہ تو جیسے آپ نے صحیح کہا پرائم منسٹر عمران خان کے پاس ہے, اور ایک ہے پیپل ان پاور. اب ان دونوں کے درمیان کے اس کلیش کو ہم نے کسی طریقے سے ایورٹ کرنا ہے. اور رہی بات یہ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ کیا 2018 والے کو انڈن, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 2018 والے کو بھی ایک دفعہ انڈن کر کے دیکھ لیں. اور میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں کہ جب میں اس کو ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور لوگوں کی جو انٹرویوز ہیں جیسے خواجہ آصف ہو گیا, رانا ثناء اللہ گیا, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جب آپ 2018 کو ڈائسیکٹ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سمپل میجورٹی لے رہی تھی, لیکن اس میجورٹی کو مائنورٹی میں کرنے کے لیے ہی آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا. بیلنس آف پاور جو تھا پاکستان تحریک انصاف سے ہاتھ سے ہٹا کے ایم کیو ایم اور یہ جو باپ پارٹی فوراً بنائی گئی تھی چند دن پہلے, ان کے ہاتھ میں وہ بیلنس آف پاور دے دیا گیا تھا. اور اگر آپ اس کو کڑی سے کڑی ملا کے دیکھیں, آج اس کے درمیان میں یہ جو آپ کو پتہ ہے باپ پارٹی میں یہی کاکڑ صاحب تھے جن کو پھر پرائم منسٹر بنایا گیا تھا, درمیان میں اس کے لیے وہی آپ کے سینیٹر تھے جو آج بلوچستان میں چیف منسٹر ہے. اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا پلان اسی وقت سے ہو رہا تھا. ورنہ اگر میں جو کے پی میں ہوا, چونکہ کے پی میں اتنا کنٹرول نہیں تھا, تو جیسا کے پی میں ہوا ہے ویسے ہی آپ کا فیڈرل میں بھی ہو رہا تھا. پہلے کم سیٹیں لی, اس کے بعد سمپل میجورٹی, اور اس دفعہ 3/4 میجورٹی, بالکل جیسے کے پی کا ہو رہا تھا وہی چیز یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. سر پوچھنا مجھے یہ تھا کہ یہ سمپل میجورٹی کی بات آپ نے جو کی, ٹھیک ہے آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس سے ڈیفر کر سکتا ہوں, شاید اس سے آپ کو کوئی فرق بھی نہ پڑے, چاہے گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہی ہو. آپ نے آر ٹی ایس سسٹم کے حوالے سے جو کچھ کہا, انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میں اس وقت بھی آن ایئر تھا, اور اس حوالے سے میری اپنی ایک رائے بھی ہے جس کا اظہار میں اپنے پروگرامز میں اس وقت بھی کرتا رہا ہوں. آج وقت مختصر ہے اس لیے اختصار کے ساتھ صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو آپ سمپل میجورٹی کی بات فرما رہے ہیں اس کو ڈبل یا ٹرپل میجورٹی میں بدلنے کے لیے ہی وہ ای وی ایم مشین کے خواب بھی دیکھے گئے تھے, جو الحمدللہ ثم الحمدللہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے. سر ڈیزائن تو سارا وہاں پہ بھی تھا, لیکن چونکہ فیور میں تھا تو اس لیے ہر چیز قبول تھی. اس وقت نیب بھی اچھا تھا, حالانکہ 24 گھنٹے پہلے اس وقت کے حکمرانوں کو یعنی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ کل کون سا آدمی اٹھنے والا ہے. سپریم کورٹ نے اس وقت کی کہا تھا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذریعہ ہے. گڈ ٹو سی یو بھی ہوا, اس کے بعد آپ نے وہ بھی دیکھا, اس وقت عدالتیں بھی بہت اچھی تھیں, اب عدلیہ کا بھی رولا پڑ گیا ہے. سر بہت تلخ حقیقت ہے یہ, اگر آپ اس کو بتانا چاہیں کچھ اس کے حوالے سے تو میں سننے کا تمنائی ہوں. اب بڑی مہربانی تھی, میں بالکل کہوں گا. دیکھیں پاکستان کے اندر تلخ حقیقت
آج سے نہیں ہے، پاکستان کے اندر تلخ حقیقت 2018 سے نہیں ہے، پاکستان کے اندر تلخ حقیقت 2013، 2008، 2002، 1998، 1993، 1990، 1988، 1971، 1954 شروع سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کا جو بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جو اس کی تعبیر قائد اعظم کرنا چاہتے تھے، جو قائد اعظم نے لکھا تھا، وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوئیں۔ قائد اعظم کی اگر آپ ان کے فرمان دیکھیں، انہوں نے کہا تھا پاکستان کیسا ہوگا، کیا وہ پاکستان ویسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ ہم لوگوں نے شروع سے ہی اس کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کر دی، ہم نے شروع سے ہی اس کے اندر پرابلم کر دی، اور وہ پرابلم ایسکیلیٹ ہوتا گیا۔ پہلے ہمیں خالی جسٹس منیر کی نظر ضرورت کا ایک آرڈر آیا، پھر اس نظر ضرورت کے تحت ہم لوگوں نے مارشل لا آتے دیکھا، پھر اس مارشل لا کے دور میں ہم نے دیکھا کہ فاطمہ جناح کو ہم لوگوں نے غدار ٹھہرایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسی کیبنٹ میں سے ایک آدمی کو ہم لوگوں نے پرائم منسٹر اگینسٹ آل آڈز، حالانکہ اس وقت جو جیتا شخص تھا وہ کوئی اور تھا، لیکن اس کی آدھی سیٹ لینے والے کو فارم 47 کا پرائم منسٹر بنایا گیا۔ پھر اس نے آؤٹ آف ٹرن کسی کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، اس نے اس کی جان لے لی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے جو ایک شخص، جب وہ کورٹ کے اندر بات ہو رہی تھی تو جو شخص اپنا کہہ رہا تھا کہ ڈسینٹنگ نوٹ کر رہے تھے، میرے خیال میں جسٹس صفدر شاہ صاحب تھے، ان کے اوپر آ گیا تھا کہ جی ان کے شناختی کارڈ کے اوپر ڈیٹ آف برتھ یا ان کے میٹرک کا یا ایف ایس سی کے سرٹیفکیٹ کے اندر ڈیٹ آف برتھ کا مسئلہ آ گیا تھا۔ آج دیکھیں وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ رائٹ سر، آپ کا نقطہ نظر مجھ تک پہنچ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔